اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں ہر مہینے کو فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن مقام میں ایک مہینہ دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ جیسے ماہ محرم کا مہینہ ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کے اندر یوم عاشوراء کا دن آتا ہے، اس کا اپنا مقام اور عظمت ہے۔ اسی طرح یہ ماہ صفر کا مہینہ ہے، اس کی اپنی فضیلت اور مقام ہے۔ آگے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں حضور کی ولادت ہے، اس کا مقام و مرتبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے۔ جیسے کہ ماہ رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں، تھوڑی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ تھوڑی کے بدلے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تھوڑا صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مہینوں کی اپنی فضیلت ہے، اور اسی طرح دنوں کی بھی فضیلت ہے۔ جیسے پیر کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، منگل کا دن ہے، بدھ کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اور تمام دنوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ جیسے انسانوں میں کوئی انسان ایک دوسرے کے مقام میں برابر نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو اس کے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فضیلت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مہینوں کو بھی فضیلت اور عظمت ہے، اسی طرح دنوں کو بھی فضیلت اور عظمت ہے۔ اور دنوں میں سے خاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ ویسے تو مسلمانوں کی سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، جس کو ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں، چھوٹی عید، بڑی عید۔ اسی طرح ہفتے کے اندر ایک ایسا دن ہے جس کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ ہر ہفتے کے دن عید آتی ہے، اور اس عید کے دن، عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، اور جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب نے عید کا دن فرمایا ہے۔ تو یہ بھی خوشی کا دن ہے، اور اس دن بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، جو حاجت رکھے، جس مقصد کے لیے وہ مانگے، بس اس کو طریقہ آنا چاہیے۔ یہ میں اہم اور خاص بات بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ جو تنگ دستی کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، دکھوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان دوست احباب جو فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں، محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، آئیں آج میں آپ کو ایک ایسے عمل کی طرف لے جاتا ہوں۔ اگر فقیر بھی جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، صرف جمعہ کی جمعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک سے دوسرے جمعے کے اندر جو آپ کو اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے نوازے گا، جو جو آپ کی غیبی مدد ہوگی، جہاں جہاں سے آپ کو رزق آئے گا، آپ تصور میں بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر فقیری سے مالدار بننا چاہتے ہیں، غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور بادشاہوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں، آخرت بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں، زندگی بھر کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر آج کا وظیفہ، آج کا عمل آپ دوست احباب کے لیے ہے۔ کیونکہ بہت سارے دوست احباب بار بار مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر رہے تھے کہ ہم مقروض ہیں، قرضہ ہے، پریشان حالی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں کئی وظائف بتا بھی چکا ہوں جو بہت زیادہ تاثیر اور طاقت کے حامل ہے، لیکن یہ بھی ان میں سے ایک ایسا عمل ہے کہ جو کبھی خطا نہیں ہوا، جس کو بھی بتایا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے 100% رزلٹ ملتا ہے۔ الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وظائف کے اندر تاثیر رکھی، جس کو بتا دیں رب کائنات مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر کا کام فقط دوائی دینا ہوتا ہے، اس کا بندے کو شفا دینا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہاں، ڈاکٹر بھی کوشش کرتا ہے کہ میں مریض کو اچھی سے اچھی دوائی دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم مجرب سے مجرب وظیفہ آپ کو بتائیں، تاکہ آپ کو بار بار وظائف کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ویسے اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، عبادت کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے اور ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے۔ دیکھیے، جس طرح ہم زمینی چیزیں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، اس سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، یہ ہم خوراک کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس سے ہماری روح مضبوط ہوتی ہے۔ جسم کو مضبوط کرنے کے لیے پھل، سبزیاں، یہ تمام چیزیں کھانے پینے والی، لیکن روح کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی عبادت ہے، خشوع و خضوع ہے، زبان کو پاک رکھنا ہے، کانوں کو پاک رکھنا ہے، ہاتھوں کو پاک رکھنا ہے، پاؤں کو پاک رکھنا ہے، پورے وجود کو پاک رکھنا ہے۔
تو جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے اور یہ چھوٹا سا عمل شروع کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہاریں آ جائیں گی، کوئی لا علاج بیماری آپ کے گھر میں ٹک نہیں سکے گی، بے روزگاری آپ کے گھر میں ڈیرا نہیں لگا سکتی، تنگ دستی کبھی آپ کے قریب نہیں آ سکتی، آپ کے گھر میں جنوں شیاطین کا کبھی حملہ نہیں ہو سکتا، گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس سے بڑھ کر اور اس شخص کو کیا چاہیے؟ نہ گھر میں ساحر ہوگا، نہ جادو ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، بس آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لیں اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات کہاں کہاں سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ شخص جو ترقی کرنا چاہتا ہے، جو رزق میں اضافہ چاہتا ہے، قرضے سے ادائیگی چاہتا ہے، شیطان اور جنات کی شرارتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، عمر بھر عیش و آرام سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ عمل ضرور پڑھ لے۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص قول یا فعل سے کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے آپ کو، اور آپ کے دشمن بنا ہوا ہے، آپ کی جان لینے کا دشمن بنا ہے، آپ کے روزگار کا دشمن بنا ہے، آپ کے بچوں کا دشمن بنا ہے، آپ کے ساتھ کھلی دشمنی کر رہا ہے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ دشمن بھی دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں آپ معزز اور مکرم بن جائیں گے۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے رب کائنات آپ کے گھر میں کیسی بہاریں لاتا ہے۔ تو الغرض دوستو، یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جمعۃ المبارک کے دن جو دوست احباب ہماری دعا کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا، انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعاؤں میں اس بندے کا نام ضرور شامل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی مشکل کو آسان فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر تا قیامت ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا محتاج رکھے، کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی توفیق نہ دے۔ رب کائنات جتنے دوست احباب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، دعاؤں کا کہنے والے ہیں، سب کی غیبی مدد فرما، سب کو فقیری سے مالدار بنا دے یا اللہ، سب کو مشکلوں سے نکال کر سب کو اپنے خزانہ غیب سے رزق کی وافر مقدار عطا فرما دے۔ کسی کو زندگی بھر، میرے جاننے والے کو، دوستوں کو، سبسکرائبر کو، ویورز کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سارے دوست احباب آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی آمین کے صدقے ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ دیکھیے جب ہم آمین کہتے ہیں تو کوئی بھی شخص ایسا نیک بندہ ہوتا ہے کہ جس کی آمین کی برکت سے رب کائنات سب کی آمین کو قبول فرما لیتا ہے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ ضرور آمین لکھ دیا کریں یا بول کہہ دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قبولیت فرمائے۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے جو درمیان میں وقت ہوتا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 70 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ چند جمعے کے دن یہ عمل کریں، چند جمعے کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ کا یہ معمول بھی بن جائے گا اور آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور رزق بھی وافر مقدار میں آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن آپ نے 70 بار پڑھنی ہے، اور آگے پیچھے صبح و شام آپ 13 مرتبہ پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ تعالی حفاظت بھی رہے گی اور عمر بھی اچھی آرام دہ گزرے گی۔ والسلام۔